طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سفیر نور، میں ہوں آپ کا میزبان شاہ رخ مرزا۔ ناظرین، یہ ہماری ربیع النور کی ٹرانسمیشن 17 ربیع الاول تک جاری و ساری رہے گی، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علماء کرام، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سماجی اور سیاسی شخصیات، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر نعت خواں اور جونیئر نعت خواں، کیونکہ ہم سب کو ہی پڑھنے کا موقع دیتے ہیں۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب۔ ہمارے ساتھ آج جنہوں نے جوائن کیا ہے، سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں نامور علماء ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد سبطین نعیمی صابری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ حضرت الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ دوسری جانب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف نعت خواں ہیں، آپ ان کو بڑی بڑی محافظ میں دیکھتے ہیں اور مختلف چینلز پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان ستار صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ اللہ خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام میں۔ شکریہ، آپ نے اپنی اس ٹرانسمیشن میں مجھے بھی شامل حال کیا۔ جزاک اللہ حضرت، جزاک اللہ۔ آپ آتے ہیں، اس کو مطلب چار چاند لگ جاتے ہیں ہمارے حضور کا ذکر ایسا ہے، جہاں بھی جائیں کرتے ہیں تو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ تیسری جانب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور ثنا خواں ہیں، اور مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں، محافظ میں بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو جو ہے مختلف پروگرامز میں بھی دیکھا جاتا ہے، فلاحی کام بھی بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے کر رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اقرا صدیقی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ خوش آمدید کہیں گے آپ کو ہمارے پروگرام سفیر نور۔ بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرنے کا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہم بڑھیں گے اقرا صدیقی صاحبہ کی جانب اور ان سے سنیں گے ایک حمد۔ جی۔ کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کبھی گرد کعبے کہ میں بھی تو گھوموں، کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں، مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم وہ، مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم وہ، برستی ہے رحمت کی بارش جہاں، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا۔ آمین، کعبہ دکھا دے مولا۔ میں اکثر ہی یادوں میں کعبے کو پہنچا، میں کتنا ہوں تڑپا، میں کتنا ہوں رویا، ہے بے چین مولا یہ دل میرا، کتنا ہے بے چین مولا یہ دل میرا، کتنا کروں کیسے میں یہ لبوں سے بیاں، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھیں اقرا صدیقی صاحبہ، اور ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہے ماشاءاللہ بڑے بہترین بہترین شاٹ لگا رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمارے لیے بھی واہ واہ کر دیں، تو عمیر صاحب آپ کے لیے بھی واہ واہ۔ اور ہم بڑھیں گے ہمارے علماء کی جانب، اور ان سے سوال ہے کہ ربیع الاول اسلامی تاریخ سے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سب سے پہلے ایک چیز کو سمجھیں، وہ کیا ہے کہ کسی چیز کی اہمیت نا دو چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے. پہلی یہ کہ وہ اس کو اہمیت دلوا کون رہا ہے، دوسری یہ کہ اس میں چیز کیا پائی جا رہی ہے. تو جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ ربیع الاول کو اہمیت کیوں دی جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. اب اللہ تعالیٰ جس کو نازل فرما رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، تو اس سبب سے جو ہے ربیع الاول کو اہمیت دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول میں جو ہے امت کے لیے باعث رحمت، باعث شفقت، باعث ہر چیز کا باعث بنا کر بھیجا. اس لیے اس کو جو ہے اتنی اہمیت دی جاتی ہے. لوگ اس میں چراغاں کرتے ہیں، اپنے گھروں کو روشن کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے اس میں لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ جو ہے محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں، کہ وہ ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا. اس لیے جو اس کو اتنی اہل سنت یا مسلمانوں کے نزدیک اہمیت دی جاتی ہے. صحیح. حضرت آپ نے ابھی کہا کہ ربیع الاول کو پیدائش منائی جاتی ہے. بہت سارے مکتبہ فکر یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ 12 ربیع الاول تو نہیں ہے. اچھا دیکھیں، 12 ربیع الاول نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کی بات ہم مان بھی لیں کہ 12 نہیں ہے 8 ہے، تو اگر ہم 8 کی جگہ 12 کو منا لیں تو اس میں ہمیں کوئی نقصان دہ نہیں، اس میں ہمیں فائدہ ہی ہے. اگر ہم 8 کو ہی منا لیں، 12 کو ہی منا لیں، چلے ہم 1 سے لے کے 12 تک منا لیتے ہیں، کسی نہ کسی دن تو ہوگی. ہم نے یہ مان 17 بھی کہا جاتا ہے، 8 بھی کہا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا ہم کس چیز کو بنیاد بنا کے دیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی کئی بزرگوں نے 12 کو منائی اس لیے ہم 12 کو مناتے ہیں. اگر 12 کو نہیں ہوتی تو اس پہ کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. ہم جس دن چاہے آپ کا جب دل چاہے آپ جب منا لو، جس دن چاہے منا لیں، لیکن ہم نے ایک خاص دن کر دیا کہ ہم 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی. اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی دن وصال بھی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیں وصال تو یہ ہے کہ جنت میں جا کے ملیں گے. دنیا میں تو رحمت بن کے آئے نا 12 ربیع الاول کو، آنا تو ان کی رحمت تھی، تو ہم اس بنیاد پہ جو ہے 12 ربیع الاول خوشی مناتے ہیں. ویسے جیسے ذرا یہ ولادت کی بات ہے کہ 12 کی جگہ 8 بھی ہے، 7 بھی ہے اور 17 بھی ہے، تو اس طرح وصال کی بھی تاریخیں مختلف ہیں. تو اس میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس میں دیگر تاریخیں یہی تاریخ کیوں مناتے ہیں؟ وہ حافظ طاہر قادری صاحب سے فرماتے ہیں نا کہ وہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے مرچیں، اس وجہ سے شاید وہ کچھ، کیونکہ خود مناتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے کوئی نہ کوئی بات لے کر آ جاتے ہوں. بالکل. اچھا حضرت آپ نے یہ بھی کہا کہ جیسے کہ لنگر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اور محافل کر رہے ہوتے ہیں، تو لنگر تقسیم کرنے کا ادب ہے کیا، کس طرح سے کرنا چاہیے؟ دیکھیں لنگر تقسیم کرنے میں نا یہ بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے، اس میں جو ہے کہ ہم لوگوں کی دعوت یا لوگوں کی تعریفیں سننے کے حامل نہ ہو. یعنی کہ یہ نہ ہو کہ مثال کے طور پہ بھائی میں بریانی بنوا رہا ہوں اور مٹن کی بنوا رہا ہوں، تو برابر میں شیخ صاحب میری تعریف کریں گے. نہیں، ہمیں لنگر بنا رہے ہیں، ہم اس نیت سے بنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس کو جو ہے ثواب پہنچے. ہمیں جو آخرت میں ہم کہہ سکے کہ ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ اپنی جیب سے صدقہ دیا، کچھ ہم نے ان کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کیا. اچھا جو ایصال ثواب ہوتا ہے یہ بھی صدقہ ہی ہوتا ہے؟ یہ بھی صدقہ ہی ہوتا ہے. وہ ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے کہ بھائی میں ایک نیک کام کر رہا ہوں، اس کا جو ثواب مجھے جو مل رہا ہے میں ان بزرگ کیا جس کو میں دینا چاہ رہا ہوں ان کو دے رہا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صرف اللہ کا نام لے کے کرو، یا اللہ کا نام نہیں لیتے، آپ کہتے ہو کہ مطلب کہ آپ کسی کا نام لے دیتے ہو اس کے اوپر تو پھر یہ کھانا حرام ہو جاتا ہے. تو یہ کیا نام لینا وہ ذرا سمجھائیے کیا ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں نام لینے کا جہاں تک بات ہے نا تو مفہوم بہت طویل ہے، اس میں بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی. مختصراً یہ ہے آسان الفاظوں میں سمجھا دیں تاکہ ان کو بھی سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے نا کہ مردار کو تمہارے لیے حرام ہے کسی کا نام لے لیا، وہ اس کی مراد یہ ذبح کرتے وقت اگر کسی کا نام لے لیا نا، مثال کے طور پر میں ایک جانور ذبح کر رہا ہوں، میں نے کہہ دیا کہ فلاں بزرگ کے لیے، تو وہ جانور حرام ہو جائے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس جانور کا ذکر فرمایا، نہ کہ یہ کہ میں نے وہ جانور قربان کر رہا ہوں اللہ اکبر کہہ کے قربان کیا، لیکن اس کا ثواب جو مل رہا ہے نا وہ میں اللہ رب العزت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرمائے. تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ اچھا ہمارے کچھ لوگ جو دیکھا جاتا ہے کہ جب لنگر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، کبھی تو ایسا ہوتا ہے لنگر کھلا رہے ہیں وہ تو چلیں ایک صحیح طریقے سے چل رہا ہوتا ہے، مگر جب لنگر کچھ لوگ اس طرح سے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لٹا رہے ہوتے ہیں اور وہ کبھی گر رہا ہوتا ہے، کبھی پیروں میں گر رہا ہوتا ہے، کبھی کہیں گر رہا ہوتا ہے،
اور کبھی کسی کے منہ پہ لگ رہا ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو کیا کہیں؟ بالکل ایسا یہ بے ادبی ہے، اور یہ انتہا درجے کی بے ادبی ہے. پہلی کیا کہ آپ رزق کی بے ادبی کر رہے ہیں، اور دوسرا کہ آپ نے اس کو نظر یعنی اس کا جو ثواب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی یا بزرگ تک پہنچا رہے ہیں. تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمیں لوگوں کے ہاتھ میں دینا چاہیے، اور جو لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں نا کھڑے ہو کے جمع غفیر لگا کے، ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ مانگنا سوال میں تو نہیں آتا کہ جس سوال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. آپ یہ کریں کہ لوگوں کے ہاتھوں میں دیں. لنگر ہی دینا ہے نا، آپ نے دعوت ہی کرنی ہے. ہاں اگر آپ نے اپنی بڑائی اور واہوائی کروانی ہے تو اس کے لیے تو آپ کو ایسی جگہ پہ جانا پڑے گا جہاں پہ لوگ زیادہ ہوں کہ دیکھیں بھائی فلاں شخص اسی طرح سے چل رہا ہوتا ہے کہ بس اپنی بڑائیاں کرنی ہوتی ہیں، اور پھر وہ کبھی کوئی بریانی کی تھیلی ہوتی ہے، کوئی پاپڑ کی تھیلی ہوتی ہے، مطلب کچھ بھی ایکس وائی زیڈ وہ لے کر اور وہ پھینک رہے ہوتے ہیں. وہ ادھر لیڈیز کا ایک رش ہوتا ہے، جینٹس کا ایک رش ہوتا ہے، آپس میں ایسے مل رہے ہوتے ہیں اور وہ پھینک رہے ہوتے ہیں. کیا اس طرح سے آپ لوگوں کا یہ قبول ہوگا؟ یہ لنگر ہے یہ آپ تو ان کو گناہ بھی ملے گا، جو لینے آ رہے ہیں ان کو، جو دے رہے ہیں ان کو بھی، کہ وہ رزق کی بے ادبی کر رہے ہیں. اور لینے والے جو ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے. آپ کبھی نکلے اور دیکھیں کس طرح اختلاط ہوتا ہے کہ اللہ حفیظ الامان، اللہ حفاظت کرے لوگوں کی بھی اور ان کو شعور دے. آپ نے لینا ہے نا تو آپ ایک کام کریں، جہاں آپ نے دینا ہے اس محلے میں جائیں، اس محلے میں جا کے پیکٹ بنا کے لوگوں کے گھروں پہ دے دیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ ایسے مجمع میں جا کے پھینکیں جہاں پہ اس کی بے ادبی اور اس طرح کے معاملات ہو. آپ آرام سے تحمل سے، آپ نے پیکٹ تو بنوا لیے، آپ جائیں لوگوں کے گھروں میں آرام پیار و محبت سے دیں. سب سے پہلے تو آپ نے پڑوس میں دیں. حضرت یہ بتائیے کہ ہمیں میلاد منانا کس طرح سے چاہیے؟ کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر کچھ سالوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ جگہ جگہ جو ہے 11 ربیع الاول کو آپ دیکھیے گا 10 ربیع الاول سے سجنا شروع ہو جائے گا باہر روڈوں پہ. گھر تو سجاتے ہیں وہ تو چلے الگ ہے، اچھی بات ہے گھر سجا رہے ہیں، باہر روڈوں پہ سجنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، زیادہ تر کی نیت یہی ہوتی ہے کہ بھائی یہاں پر وہ لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے، اور لیڈیز کیونکہ وہ بڑی تیار ہو کر نکلی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے پیچھے لڑکے بھی ماشاءاللہ سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. اور اپنا یہ آپ لیاقت آباد کا روڈ دیکھ لیں، آپ گل بہار کا روڈ دیکھ لیں، آپ گرو مندر دیکھ لیں. ٹھیک ہے، یہاں پر اتنا رش ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی لنگر کی اسی طرح تقسیم چل رہی ہوتی ہے. یہاں پر بھی جو ہے وہ میلاد منانا کس طرح سے چاہیے؟ ان کو یہ بتائیے کس طرح کا میلاد منا رہے ہیں. دیکھیں اس چیز کو نا پہلے اپنے اوپر رکھ کے سمجھیں کہ مثال کے طور پہ کہ بھائی میرا کسی جاننے والے کا جو ہے کوئی خوشی ہے، مجھے کوئی ایک بندہ بہت عزیز ہے، اب مجھے پتا ہے اس کو خوشی اس طرح ملتی ہے، تو میں وہی عمل کروں گا جس سے اس کو خوشی ملتی ہے، نہ کہ وہ کروں گا جس سے اس کو اذیت ہو، تکلیف ہو، غضبناک ہو یا اس کو برا لگے. اب آپ اس کو نا اس وے میں لائیں کہ ہم میلاد کیسے منائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے قرآن پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس کا ثواب پہنچا دے. صحیح. ہم بیٹھ 4-5 دوست یا کوئی محفل کر رہا ہے تو وہ نعت خواں کو بلائے یا کسی عالم دین کو بلائے. اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ صرف نعت خواں کو بلا لیا جاتا ہے، نعتیں ہوتی ہیں، اب عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کس طرح کیا کرنا چاہیے. تو اس میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایک عالم دین اور اچھا اور پکا عالم دین بلانا چاہیے. جو زیادہ تر تو آج کل حضرت محفلیں جو ہو رہی ہیں اس میں زیادہ تر نعت خوانوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور علماء 1 سے 2 رکھ لیے جاتے ہیں، اور ان کو بھی جب سننا صحیح سے نہیں جاتا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس نہیں سننا بس، اور جب نعت خواں کا ٹائم آتا ہے تو یہ رش لگا ہوا ہوتا ہے اور بڑے مزے سے سن رہے ہوتے ہیں، علماء کو نہیں سنتے. یہ اس میں بھی ہماری یہ غلطی ہے کیا کہ ہم نے لوگوں کو بتایا نہیں، ہم نے صرف بول دیا کہ نعت خوانی اگر آپ نعت سنیں گے تو یہ آپ عاشق رسول ہیں. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مبارکہ کو دیکھیں گے تو اس کو کہتے ہیں کہ عاشق رسول ہونا، اس کو کہتے ہیں سنت کو چلنا. مثال کے طور پہ کہ آپ کا پہلا سوال، اس کا جواب مکمل کروں کہ اللہ تعالی ہمیں کس طرح جو ہے میلاد منانا چاہیے. آپ کا مثال کے طور پہ آپ کا اگر آپ کی کوئی خوشی کا دن ہے تو میں آپ کا تحفہ دوں گا نا کوئی ایک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں تحفہ دینا چاہیے. کس طرح دینا چاہیے؟ میں گھر سے نکلا تھا، مجھے میری والدہ نے یہ بات بولی، کیونکہ میں عام لوگوں کی رائے کو زیادہ سنتا ہوں، اس سے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. کیا کہ بھائی جس کی داڑھی نہیں ہے وہی نیت کر لے کہ میں داڑھی رکھوں گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے تحفہ ہے. اس نیت سے داڑھی رکھ لے، داڑھی رکھنا الگ سنت ثواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دے رہا اس کو الگ ثواب. کوئی کسی اور سنت پہ عمل کر لے، مثال کے طور پہ کہ بھائی میں لوگوں سے جو حسن اخلاق کے ساتھ بات کروں گا، میں اپنے بڑوں کا ادب و احترام کروں گا، میں کسی سے غلطی ہو جائے گی اس کو سزا نہیں دوں گا، عفو درگزر یعنی کہ اس کو معاف کروں گا، اس کو سمجھاؤں گا، نہ کہ اس پہ اوپر سے حاوی ہوں گا کہ اپنی آواز کو تیز کروں گا کہ بھائی تم غلط ہو. ایسے نہیں کروں گا. اس کو پیار، محبت، شفقت جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چلتی آ رہی ہے نا، اس سنت پہ عمل کروں گا. اس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت کو اجاگر کریں گے. آج کے اگر دور میں دیکھا جائے تو لوگ اس چیز کو چھوڑ چکے ہیں. لوگ آپ جیسا کہ محفل میں جاتے ہیں، نعت سنتے ہیں، لنگر کھاتے ہیں، گھر آ جاتے ہیں. اس کا کیا فائدہ ہوا؟
کچھ فائدہ نہیں کچھ ہوگا. ان کو پہنچتا ہی نہیں ہے بالکل بھی. ایک دو شعر ذہن میں رہ جائیں گے, اسی کو گنگناتے رہیں گے. صحیح. لیکن ایسا نہیں ہے, ہمیں کرنا چاہیے, نعت خواں حضرات کو بھی یہ کرنا چاہیے, جب وہ نعت پڑھنے آ رہے ہیں 2-3 اچھی باتیں بول دیں, کوئی سنت سکھا دے کہ میری فین فالوئنگ بس زیادہ وہ ہے. نعت خواں ہمارے جذباتی اشعار کچھ پڑھ دیتے ہیں کہ بھائی میں کچھ کروں نہ کروں جو پھر جنت میں جاؤں گا بالکل کیونکہ میں ایسا ہی. حضور کا عاشق ہوں, تو بس کیا ایسے جنت میں چلے جائیں گے؟ ایسا جنت میں جانا ہوتا لوگ ہر کوئی نعتیں پڑھنا شروع کر دے اور سب جنت میں چلے جائیں, ایسا نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں 2 عمل نہیں کرنا, نمازیں نہیں پڑھنی, وہ جا کے پوری رات محفل کی اور اس کے بعد ہمارے کچھ نعت خوان ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے ملتے ہیں, اس کے بعد پھر گھر پہ سو جاتے ہیں جا کر, اور اس کے علاوہ عوام جو ہوتی ہے ہماری لنگر کھاتی ہے, گھر پہ جا کے سو جاتی ہے. کچھ لوگ نماز پڑھ جاتے ہیں, پھر بھی ایسے ہیں نا, بلاتے بھی انہیں کو ہیں. یہ تو لوگوں کو سوچنا چاہتے ہیں چاہیے یار کہ کیا ہماری کر محفل رہے میں ہو. بھی یہی نعت خواں ہے. ایک عالم کو آپ دیکھیں, وہ زیادہ سے زیادہ ایک دن میں 2 محفلوں میں جائے گا, تیسری میں نہیں جائے گا. اچھا یہ روایت کس نے شروع کر دی ہے کہ پیسے اس طریقے سے لٹانا ہے, دینا ہے, اور یہ روایت تو ہماری یہاں چلی آ رہی ہے, بس کچھ چیزیں ہمارے پرانے لوگوں سے چلتی آ رہی ہیں, ہم اسی کو سنت اور عشق سمجھ کے چلنا اتنی شروع زیادہ کر دیں. پرانی تو نہیں ہوگی. نعت خوانی کے لیے کیا ضروری ہے, اور مطلب نعت خواں بننے کے لیے کیا ضروری ہے, اور نعت خواں کو کس سے تربیت لینی چاہیے, کس طرح سے سیکھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, اور پھر محفل میں جانا چاہیے؟ بالکل. دیکھیں سب سے پہلے ایک عام جو شخص ہے نا, اس کو ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شناخت ہے, کیونکہ تعریف کرنے والے کا مطلب نعت خواں. اب وہ اگر محفل میں جا رہا تو اس کے لیے یہ ہونا چاہیے اس کا گیٹ اپ, وہ سنت پہ, یعنی کہ مثال کے طور پہ ایک داڑھی منڈا شخص ہے, وہ نعت خواں نہیں بجا رہا ہے, اس کو اسٹیج پہ کس نے بٹھالا؟ ہم نے بٹھالا. ہمیں اس کو بٹھالنا چاہیے؟ نہیں بٹھالنا چاہیے. ہمیں ایسے کو بٹھالنا چاہیے جو خوش الحان ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند ہو. ہمیں کم از کم یہ گمان ہو کہ 5 وقت کا حضرت اب نمازی تو اسٹیج پہ ایسے نعت خواں بھی دیکھے جاتے ہیں جن کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں. سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی, ان کو اس کا ہی مطلب نہیں پتہ ہوتا, اور وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر اتنی خوبصورت طریقے سے وہ آتے ہیں, وہ جبہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے, اور بڑے خوبصورت انداز میں کہ بھائی بہت, ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا. اور اس پہ بھی اگر دیکھا جائے نا تو غلطی ہماری ہے. ایک بندہ اگر محفل میں سے کھڑا ہو کے پوچھ لے کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, اس کا مطلب کیا ہے, وہاں سے شرم سے پانی ہو جائے گا, اگلی بار وہ محنت کر کے بیٹھے گا. نہیں کرتے نا اس طرح نہیں, آپ ایک بار سوال کر کے تو دیکھیں. آپ میں ایک پاکستان کے مشہور اور معروف نعت خواں ہے, وہ اس طرح کچھ کرتے ہیں, وہ مطلب بتاتے ہیں کہ اس چیز کا یہ مطلب ہے, اس جملے کا یہ مطلب ہے, وہ اچھا کرتے ہیں. الحاج اویس رضا قاضی صاحب پوری تشریح کے ساتھ پڑھتے ہیں, اور مطلب دیوانے. میں نے ایک نعت کئی نعت خواہوں سے سنی, وہ کیفیت طاری نہیں ہوئی. الحاج اویس رضا قاضی صاحب سے صرف ایک کلام وہی سنا, بس ایک اشعار انہوں نے شروع کرا, اور جو کیفیت طاری ہوئی ہے. تو آپ ایک کمرے میں لائٹیں بند کر دیں اور 2-3 اچھے اسپیکر لگا دیں جی, اور اس پہ کسی بھی نعت خواں کی نعت لگا دیں. جی, پھر دیکھیں آپ جو بندہ بیٹھا ہوگا اس پہ کیفیت کیسی طاری ہوگی, وہ سمجھ رہا ہوگا جنت میں پہنچ گیا. ہمارے یہاں نعت خواں یہ کرتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے کہا نا کنفرم جنت, یہ نعت مشہور ہوئی تھی, یہ میں جنت میں جاؤں گا, اس طرح کی دیگر نعتیں جو ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں لوگ جنت میں چلے گئے. ایسا نہیں ہے. آپ کو جنت میں جانے کے لیے صرف ثناگو نہیں ہونا, یا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں سننی, آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے. آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ, اس پہ عمل کرنا ہے. آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے, آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے نا, نہ کہ یہ کہ صرف 2-3 اشعار سن لیا آپ نے, اس کی بنیاد پہ جو آپ بولے میں جنت میں جا رہا ہوں. اچھا سلمان بھائی, آپ سے میرا یہی سوال ہے کہ نعت خواہوں کو کس طرح کا ہونا چاہیے, کس طرح سے ان کو تربیت دینی چاہیے جب وہ بچپن سے, ابھی تو ہر بچے کی, ہر لوگوں کی جو ہے خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں نعت خواں بنوں, میں نعت خواں بنوں, ماشاءاللہ اس کو بننا بھی چاہیے, لیکن اس کو کیا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, اس کو کس طرح کی تربیت لینی چاہیے, کہاں سے تربیت لینی چاہیے, کیا کرنا چاہیے اس کو اسٹیج پہ آنے سے پہلے؟ جیسا کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ ہر نعت خواں چاہتا ہے کہ میں اس اسٹیج پہ پہنچوں جہاں پر پیسے زیادہ ملتے ہیں, جی جی, اور عمل کا تعلق اس کا صرف نعت تک کے ہے. فجر کی اذان ہو رہی ہے, آپ نے ابھی کہا کہ وہ ہوٹل پہ بیٹھا ہے, یہ سمجھ لیں وہ نعت خواں نہیں بلکہ آرٹسٹ ہے. جی جی, نعت خواں جو ہوتا ہے وہ عمومی طور پہ اور جزوی طور پہ نعت خواں ہوتا ہے, یعنی کہ اس کا قول, فعل اور اس کا عمل بتاتا ہے کہ یہ نعت خواں ہے. نماز وہ نہیں چھوڑتا, صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ناموس کا بات آ جائے تو وہ اپنی جان کی فکر نہیں کرتا بلکہ حضور پہ جان نثار کرنے کے لیے آ جاتا ہے. تربیت کی جہاں تک کہ معاملہ ہے تو میں, چونکہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے بزرگ ہم کو سمجھاتے تھے کہ بیٹا اس طرح نہیں, اس طرح. کئی بزرگوں کی صحبت میں رہا ہوں, بڑی بڑی ہستیاں جن میں الحمدللہ علامہ شاہ احمد درانی, علامہ سید شاہ ابو العلا صاحب, امیر المجاہدین اور دیگر بزرگوں کی صحبت میں رہا ہوں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ایک تو کلام کا انتخاب آج کل صرف وہ ہو رہا ہے تو پیسوں کے حوالے سے ہو رہا ہے, اور تربیت کا تو فقدان ہے. یعنی کہ آج, پہلے اگر کوئی ہم سے آج بھی کہے کہ بھائی سلمان بھائی نعت
تھوڑا پانی پلا دیں، تو ہم باہر اٹھ کے جا کے لا کے دے دیتے ہیں. لیکن آج کسی بچے کو بولیں نا، تربیت کی بات کر رہا ہوں میں، تربیت کی بات کر رہا ہوں، تو اس کو بولیں کہ بیٹا پانی پلاؤ، تو بولتا ہے بھائی آپ جا کے خود پی لیں. تو یہ تربیت ہے ہماری. ہم بالکل یعنی کہ اس وقت جو اب جدید دور میں نعت خواں آ رہے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میں ایک نعت پڑھوں اور وہ وائرل ہو جائے اور میں ہٹ ہو جاؤں، اور عمل سے اس کا کوئی تعلق اس لیے چاہ رہا ہے نا کہ وہ تاکہ وہ کچھ کما سوں میں جانا. وہ یوٹیوبر ہیں سارے. اس کو زیادہ اچھا یہ لگ رہا ہے نا کہ یہ نظام فیلڈ الدین زیادہ اور یا اچھی بابا کمانے کے فرید حساب یہ سے. بھی ہماری کیا کہتے ہیں حضور کی امت میں سے ہیں، اور ہم بھی حضور کی امت میں سے. ہمیں چاہیے کہ اب جو دور آ رہا ہے اس میں ہم اپنے لوگوں کی اصلاح کریں، تربیت کریں، تاکہ ہم اچھے لیول سے یہ شعبے کو دوبارہ سے اجاگر کر سکیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین بات تو آگے چلتی رہے گی، یہاں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے سفیر نور. اللہ حافظ. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سفیر نور. میں ہوں آپ کا میزبان شاہ رخ مرزا. اور بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی خرافات پہ، جس طریقے کی ربیع النور شریف میں جو ہے کچھ لوگ نکلتے ہیں اور اس طرح کی طوفانی بدتمیزی ہو رہی ہوتی ہے. کچھ لوگ روڈ سے جا کے طوفانی بدتمیزی کرتے ہیں. مطلب میلاد کسی نے نہیں منانا، جبھی پھر دوسرے لوگوں کو بولنے کا بھی، آواز اٹھانے کا بھی جو ہے وہ موقع ملتا ہے. تو ہمیں چاہیے علماؤں سے ہم سیکھیں، علماؤں کے پاس جائیں، اور محفل میں بھی جب زیادہ سے زیادہ علماؤں کو بلائیں اور ان سے سیکھیں کہ میلاد منانے کا طریقہ کیا ہے، اور بھی دیگر عبادات جو نفلی عبادات ہیں ان کا طریقہ کیا ہے. صحیح سے ہم سیکھنا چاہیے ہمیں. ہم اپنے طرف سے ہی جو ہے بس نکل پڑتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جو دل چاہتا ہے، جو اچھا لگتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ناظرین ہم علماء کی طرف بڑھتے ہیں اور علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سیدھے سیدھے الفاظوں میں اگر ہمیں بتانا چاہیں، وہ مطلب بالکل آسان طریقے سے بتانا چاہیں کہ ہر بندہ سمجھ سکے کہ ہمیں میلاد منانا کیوں چاہیے، منانا کیسے چاہیے، اور کس طرح سے مطلب منانا چاہیے. دیکھیے میلاد منانا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو تعریف کر دیں، دو اشعار پڑھ لیں، یا قرآن و حدیث کی کوئی قرآن پڑھ لیں، یا کوئی بھی نیک کام کر لیں اور بولیں میں اس کا ثواب جو ہے یا اس کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتاً نذرانتاً پیش کرتا ہوں، یہ آپ کر لیں، یہ میلاد ہو گیا. اب یہ آپ گھر پہ لائٹیں لگا رہی ہیں، آپ کی محبت کا انداز، درود پاک کی محفل سجا لیں، درود پاک کی محفل سجا لیں، آپ کچھ بھی، یعنی کہ آپ کوئی بھی نیک کام کر لیں. یہ نہیں ہے کہ آپ باہر روڈ پہ آپ ان کو بتائیں نا کہ نیک کام، تو وہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ مطلب یہ پورا کا پورا روڈ اس سے 12 دری لگا لیں گے، اس پہ جب لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے تو یہ بھی وہ نیک کام سمجھتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں نیک کام کا مطلب ہے کہ دوسروں کو تکلیف بھی نہ ہو. آپ روڈ بلاک کر رہے ہیں تو اس سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. مثال لے لیں، آپ ایک ایمبولینس جا رہی ہے اور اس کو روڈ سے آگے کو روڈ پہ ہسپتال ہے، وہاں جانا ہے، تو وہ کیسے جائے گی؟ آپ نے جب روڈ بلاک کیا ہوا ہے، مریض تو مر جائے گا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جو ہے میلاد منا رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں. اگر اندھا بہت سارے روڈ ایسے ہیں کہ جہاں سے بندہ 11 ربیع الاول کو نکل ہی نہیں سکتا، پیدل چلنا مشکل ہو جاتا ہے. بھئی کھارا در بھی آ کے دیکھیں کبھی آپ. بالکل نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. یا اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو اس کا کوئی متبادل چیز ہمیں دینی چاہیے. اگر ہم نے ایک روڈ بلاک کر دیا تو دوسرے روڈ پہ ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ روڈ بلاک کر رہے ہیں سجانے کے، روڈ بلاک کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس پہ درود پاک کی محفل سجائی ہوئی ہے یا پھر انہوں نے قرآن خوانی کی ہوئی ہے. روڈ بند کرنے کا مقصد ہے کیا؟ وہ اپنی محبت دکھا رہے ہیں روڈ بند کر کے. اب انہوں نے یہ سجا لیا، سجانے کے بعد گھر گھر جا کے انویٹیشن تو نہیں دیا نا کہ آپ آ کے یہاں سے گزرے، نہیں نا، وہ تو آپ خود نکل کے آ رہے ہو نا. انہوں نے روڈ سجا لیا. اگر دیکھا جائے کہ ان کا کرنا بھی غلط، ان کا آنا بھی غلط، تالی ایک ہاتھ سے تھوڑی بچتی ہے. اگر یہ انہوں نے سجا لیا، انہوں نے، وہ لوگ نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ ہے نہیں ہے.
انہیں تو محبت میں سجا کے ختم کر دیا. اب وہ آ رہے تو آنے والوں کی بھی تو غلطی ہے کہ وہ آ کیوں رہے دیکھنے کے لیے. سجایا اس لیے جا رہا ہے, اگر ایسا سجا لیا جائے اور پھر اس کے بعد کوئی آئے نا تو اگلی مرتبہ سجے گا نہیں. ہر کسی کی نیت مختلف ہے اور ہم نیت پہ حکم نہیں لگا سکتے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. اب کسی نے کیوں سجایا کسی نے کیوں سجایا یہ اللہ بہتر جانے. مثال کے طور پہ یہ ایک زید نے سجایا ہے, زید کہہ رہا ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سجایا, تو ہمیں اس پہ یقین کرنا پڑے گا کہ اگر زید کسی کا نام ہوا تو وہ اپنے اوپر لے جائے گا. نہیں زید جو ہے اگر سوال کرے کہ شادی کرنا سنت ہے صحیح, لیکن شادی کے سارے خرافات جو ہیں وہ کیا ہے, غلط ہے, ناجائز ہیں, ناجائز ہے. صحیح ہے. اسی طریقے سے جو میلاد صحیح وے میں کر رہے ہیں, یقینی طور پہ ان کے پاس اس روٹ کی پرمیشن ہوتی ہے, NOC ہوتی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے, گورنمنٹ اس میں الاؤ کرتی ہے, تو اس کا متبادل بھی گورنمنٹ دے اگر ان کو NOC دے. اسی روڈ پہ جو ہے وہ لنگر اس طرح سے پھینکا جا رہا ہوتا ہے کہ زمین پہ گر رہا ہوتا ہے. علماء کا کام ہے اپنی تحریر کے ذریعے, تقریر کے ذریعے اس کو روکے, اور وہ روک رہے ہیں. ابھی بھی یہاں سے بھی انہوں نے یہی اس پلیٹ فارم سے یہ کہا کہ وہ صحیح طریقہ نہیں ہے. میلاد میں آپ اپنی خواتین کو لے کے نہ آئیں. حضرت باتیں تو چلتی رہیں گی اور یہ بہت مطلب ایسا ٹاپک ہے یہ کہ بہت زیادہ ٹائم لے لے گا. ہاں, تو آپ سے نعت بھی سننی ہے, پورے پروگرام میں آپ سے نعت نہیں سن سکے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں خوبصورت سے کلام سنا دیجیے. ماشاءاللہ, حضور کی آمد سے متصل ایک کلام, بہت خوبصورت کلام سماعت کیجیے. کرم کے بادل برس رہے ہیں, دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے, یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے, گلی گلی ہے, یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے, گلی گلی ہے. یہ کون بن کے قرار آیا, یہ کون جانے بہار آیا, یہ کون جانے بہار آیا, گلوں کے چہرے ہیں نکرے نکرے, کلی کلی میں شگفتگی ہے, یہ کون آیا کہ ذکر جس کا سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, گلی واہ واہ واہ, نگر نگر ہے, گلی گلی ہے, واہ واہ. میرے نبی کی ہے شان, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بڑا سخی مدینے والا, مدینے والا, بڑا سخی ہے مدینے والا, ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے, یہ مہربانی حضور کی ہے, یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے, گلی گلی ہے. نبی کو اپنا خدا نہ مانو, مگر خدا سے جدا نہ مانو, مگر خدا سے جدا نہ جانو, ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ, خدا خدا ہے, نبی نبی ہے, اہل سنت کا یہ عقیدہ, خدا
خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، کرم کے بعد برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے سلمان ستار صاحب، اور ان کے جب یہ نعت پڑھ رہے تھے تو مجھے یاد آیا کہ ہمیں اپنے اسپانسر کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اسپانسر ہیں اویس ٹریول اینڈ ٹور، جو کہ آپ کو مدینے کی سستے پیکج بھی فراہم کرتے ہیں، اچھے سے اچھے پیکج فراہم کرتے ہیں، اور جب بھی آپ مدینے جائیں، جب بھی آپ عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں، تو انہی کا انتخاب کریں۔ نمبر اسکرین پہ چل رہے ہوں گے، تو آپ کو یہ بہت اچھا گائیڈ بھی کریں گے، آپ سے رابطے میں بھی رہیں گے۔ بہت سارے لوگ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو جب عمرے میں بھیج دیتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پر لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ مسئلے مسائل سامنے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اویس ٹریول اینڈ ٹور سے رابطہ کریں اور ایک مرتبہ ان کو ضرور آزمائیں۔ ہم بڑھیں گے اپنی نعت خواں کی جانب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اقرا صدیقی۔ جی اقرا۔ روشنی کا عروج، ظلمتوں کا زوال، آئینہ بھی وہی، وہی نقش جمال، کس کا اوج کمال، کس کا اوج کمال، میم ہا میم دار، مصطفیٰ بے مثال، مصطفیٰ بے مثال، مصطفیٰ بے مثال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کا جود و کرم دشمنوں کی اما، حق نے بخشی انہیں حکمت لازوال، روک دیں تو حرام، اذن دیں تو حلال، کس کا اوج کمال، میم ہا میم دار، مصطفیٰ بے مثال، مصطفیٰ بے مثال، مصطفیٰ بے مثال، مصطفیٰ بے مثال، مصطفیٰ بے مثال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، علامہ صاحب کی جانب بڑھیں گے، اور علامہ صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ اگر ہم آج کل کے دور کے حساب سے دیکھیں نا، تو ہمیں حسن اخلاق اپنانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے بہت ہی، یعنی کہ ان سے ہی شروع ہوا حسن اخلاق اور انہی پر ختم ہوا حسن اخلاق۔ انہی کو طرز عمل بنا کر ہمیں اپنانا چاہیے کہ چھوٹوں پہ شفقت کرنا چاہیے، بڑوں سے ادب کرنا چاہیے، اور ہم اپنی گفتگو کو نرم اور ملائم لہجے کے ساتھ سامنے والے تک پہنچانی چاہیے، نہ کہ یہ کہ لٹ مار کے ہم ان تک پہنچائیں۔ اب ہمیں کس طرح کرنا چاہیے؟ دیکھیں، آج کے اس دور کے حساب کو دیکھیں اور آج کے دور کو، آج جو ہے ہر کوئی موبائل کی ٹیکنالوجی کو جانتا ہے، ہر کوئی جو ہے، ہر کسی کا اکاؤنٹ ہے، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، یا کہیں پر بھی اکاؤنٹ ہے، تو اس کو ہم جو ہے صحیح طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم دین کی بات پھیلا کر سکتے ہیں، ہم جو ہے کوئی ایسی بات ان تک پہنچا سکتے ہیں جس کا انہیں فائدہ ہو یا جس کا انہیں پتہ نہ ہو۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد آ رہا ہے 12 ربیع الاول، تو اس حوالے سے لوگوں کو آگاہی دے سکتے ہیں کہ کس طرح منائیں، کیسے منائیں، کیا چیزیں نہیں کریں اور کیا چیزیں کریں۔ علامہ صاحب، میلاد کا معنی کیا ہے؟ میلاد کا معنی ہے کہ خوشی منانا، اظہار کرنا، نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، یعنی کہ آپ کی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ علامہ صاحب، یہ پیدائش مطلب میلاد کا معنی پیدائش ہی ہے؟ جی بالکل، اس کے معنی پیدائش کے ہی ہیں۔ اچھا اچھا اچھا۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں، جیسے نعت خواں حضرات بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں میلاد میں جا رہا ہوں،
مجھے میلاد کرنا ہے، میں میلاد میں جاتا، تو یہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ محفل میلاد اگر محفل میلاد کہنا چاہیے، محفل نعت کہنا چاہیے. ہاں اس محفل میں جا رہا ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی دن کی خوشی منائی جائے گی یا پیدائش کا دن منایا جائے گا، اس طرح کا وہ تو ربیع الاول میں منایا جائے گا نا. پورے سال ہی ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ شاید نعت خوانی کو میلاد کہا جاتا ہے. اس خاص لیڈیز یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں میلاد میں جا رہی ہوں، آج ہم میلاد کروا رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو جو ہے درست کرنا چاہیے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے وہاں جا رہی ہوں، ثناء ہو رہی ہے وہاں جا رہا ہوں. سلمان بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ عرف عام میں اصل میں یہ مشہور ہو گیا کہ جہاں میلاد ہوتا ہے وہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے. اس سے مراد محفل بھی ہو گئی، میلاد بھی ہو گیا اور حضور کا ذکر نہیں. لوگوں کو یہ بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اصل میلاد کا معنی ہے جنم دن. ہاں ہم کہتے ہیں جیسے جشن عید میلاد النبی، کہ حضور کی ولادت کا دن، اور وہ عید جو ساری عیدوں کا صدقہ ہے. خاص یہ سب جو کہتے ہیں کہ میلاد میں جا رہا ہوں، میلاد کرنا ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے. بہرحال پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ بہت زیادہ مختصر سا رہ گیا ہے، تو میں سلمان بھائی کی جانب بڑھوں گا اور سلمان بھائی کو کہوں گا کہ وہ نعت سنائیں، اور ہم آپ سے لیتے ہیں اس پروگرام میں رخصت. اور کل ملاقات ہوگی آپ سے اسی پروگرام سفیر نور میں. دیکھتے رہیے پروگرام سفیر نور. اپنے میزبان شاہ رخ مرزا کو دیجیے اجازت. سلمان بھائی کلام پڑھیں گے اور ہم اختتام پذیر کریں گے اس پروگرام کو. یہ کہتی تھی گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں. یہ ظلمت سے کہہ دو کہ پہرے اٹھا لے، کہ ہے ہر طرف اب اجالے اجالے. یہ ظلمت سے کہہ دو کہ پہرے اٹھا لے، کہ ہے ہر طرف اب اجالے 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 اجالے. کہا جن کو حق نے سراج منیرا، کہا جن کو حق نے سراج منیرا، میرے گھر کو نور خدا گئے. جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة. مرحبا